کہ رب کائنات جل وعلا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ عطا فرمائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق عطا فرمائے۔ میری باتیں ذرا غور کے ساتھ سنیے گا۔ اس کے بعد کون عطا فرمائے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب۔ حضرت سیدنا یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ میں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی، آپ کا دھیان دوسری طرف نہیں گیا، حضرت یعقوب کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ دیکھا آپ نے غور نہیں کیا۔ حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل بڑے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف کے 11 بھائی۔ ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے چلے ہیں، اور حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سارے کے سارے اولاد یعقوب سے آئے ہیں، بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اس بنا پر بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ وعیباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہے، کہ اللہ کو ہمارا خاندان، ہماری نسل، ہمارا قبیلہ، ہماری قوم اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ نبی صرف ہمارے قبیلے میں بھیجے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بعد سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی نبی بنی اسرائیل سے باہر نہیں آیا، سارے بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وحباؤ، اللہ کے محبوب ترین لوگ ہیں، محبوب ترین قبیلہ، محبوب ترین قوم ہے کہ اللہ نے ہمارے باہر کوئی بھی نبی نہیں بھیجا، جو نبی بھیجا ہماری نسل میں بھیجا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے، بنو اسماعیل سے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بڑے بھائی کی اولاد سے۔ اس بنا پر یہود و نصارہ نے انکار کر دیا کہ ہم تجھے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کہ تو بنی اسرائیل سے نہیں آیا، بنو اسماعیل سے آیا ہے، اس لیے ہم تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ رب کائنات جل وعلا نے ان کی تردید فرماتے ہوئے میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت سے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا، یہود و نصارہ کا دعویٰ ہے ہم رب سے محبت کرتے ہیں، رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ اے محبوب مکرم ان کو فرما دو، کیا کل یا رسول اللہ فرما دیجئے کیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم رب سے محبت کرتے ہو تو میری غلامی کا پٹا گردن میں سجا لو۔ اگر تم رب سے محبت کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ میری غلامی کا پٹا گردن میں سجا لو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا، کسی کے نقش قدم پہ چلنا۔ یہ پیروی اور نقش قدم یہ دونوں فارسی زبان کے لفظ ہیں جو اردو میں آئے۔ پیروی، پیروں کے نشانوں پہ پیر رکھ کے چلنا، نقش قدم، پاؤں کے نشانات، پاؤں کے نشانات کو رونتے ہوئے چلنا۔ سادہ سے لفظوں میں آپ اس کا ترجمہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھیڑ بکری، کسی گائے اونٹ وغیرہ کی گردن میں رسی باندھ کر وہ رسی پکڑ کر آگے آگے چلیں، وہ جانور آپ کے نشانات قدموں کو رونتا ہوا ان پر پاؤں رکھتا ہوا آگے چلتا ہے، حقیقت میں وہ آپ کا متبع ہے۔ کیا ہے بھلا؟ وہ آپ کا تابع ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ محبوب کیا کہہ دو؟ فاتبعونی۔ کیا بھلا معنی کیا بنے گا؟ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کی جو میں آپ کو سمجھانا جو چاہتا ہوں۔ فاتبعونی اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا۔ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا کہ میری غلامی کا پٹا گردن میں سے جالو، اس لیے کیا ہے کہ اس بکری کی، اس گائے کی، بھیل کی گردن میں جو رسی باندھ کر آپ آگے آگے آئیں گے تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا نا۔ کون چلے گا؟ جس کی گردن میں رسی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ غلامی کا پٹا، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا۔
تو اتباع کا معنی کیا ہوا؟ پیچھے پیچھے آنا. بتائیے بنا اتباع کا معنی کیا ہے؟ رب کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب ان کو کیا دو؟ فاتبعونی، کیا کرو؟ میرے. پھر بتاؤ میرے. میں آپ سے اس لیے سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے میری باتوں کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. کیا بولا؟ میرے. کتنے پیارے انداز میں سمجھا دیا. خبردار بھائی بن کر میرے برابر بھی نہ آنا، بابا بن کر آگے بھی نہ آنا، غلام بن کے پیچھے پیچھے آنا. ان کو کیا کہو؟ غلام بن کے. فاتبعونی، خبردار لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ان کے برابر ہونے کی کوشش نہ کرنا. غلامی کا پٹا گردن میں سجا کر ان کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، ان کی اتباع کرو. کسی کو اپنی وفا کے لیے، حکم منوانے کے لیے عربی میں عموماً دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اطاعت اور اتباع. کون کون سے بلا؟ میری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اس کو اس طرح نہیں کہنا کہ راج شاہ جی نے تقریر کی، ماشاءاللہ بڑی بہترین تقریر کی تھی. کوئی پوچھے تقریر کی کیا تھی، یہ تو یاد ہی نہیں یار کیا تقریر کی، لیکن تقریر اچھی گئی تھی. ایسے نہیں ہوگا. آپ نے کچھ یاد کر کے جانا ہے. آپ نے اپنے دامن میں رب کریم کی رحمت کو، میرے نبی کی عقیدت کی جھولیوں کو بھر کے لے کے جانا ہے. ہاں جی. کتنے لفظ میں نے کہے ہیں؟ دو. ایک اطاعت اور ایک اتباع ہے. اتباع کا معنی پیچھے پیچھے نا، اطاعت کا معنی حکم ماننا. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اور اتباع کا معنی. یہی سبب ہے کہ رب کی اتباع نہیں کی جا سکتی، رب کی اطاعت کی جائے گی. رب کی اتباع، رب کی اطاعت کی جائے گی کہ رب کا حکم مانا جائے گا. رب کے پیچھے پیچھے نہیں کوئی جا سکتا. نہ وہ رب مجسم ہے کہ تمہیں کچھ جسم نظر آئے، وہ آگے آگے جا رہا ہو تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، ممکن نہیں ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ میں تو رب کی اتباع کروں گا تو کفر کی حد تک حرام ہے. رب کی کیا کی جائے گی؟ اطاعت. میرے نبی کی کیا کی جائے گی؟ مزید سنیے. رب کائنات قرآن کی فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ان کو کہہ دو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی. کتنوں کی اطاعت ہے؟ کون کون ہے بھلا وہ؟ اللہ اور اس کا. اور اتباع کتنوں کی ہے؟ ایک کی. اور وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے کریم آقا. اب آدمی دو کی جب اطاعت کا حکم سنتا ہے تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات دو کی اطاعت کرنا ایک بندے کے بس کا روگ نہیں ہوا کرتا. ماں کی بھی اطاعت کرنی چاہیے، ابا کی بھی اطاعت کرنی چاہیے، دونوں کی فرما برداری کرنا چاہیے. بعض اوقات نوجوان مشکل میں پھنس جاتا ہے، اماں کچھ اور کہہ رہی ہے، ابا کچھ اور کہہ رہا ہے، اب کس کی مانے؟ ویسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. خصوصی شادی بیاہ کے موقع پر ماں کہتی ہے میں فلاں سے شادی کروں گی، ابا کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو فلاں سے شادی بیاہوں گا. معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب بیٹا کنفیوژن کا شکار ہے، میں کس کی بات مانوں؟ اماں کی بات مانوں یا ابا کی بات مانوں؟ اگرچہ اس جگہ ابا کی بات مانی جائے گی لیکن کنفیوژن کا شکار تو ہو جاتا ہے نا. بندہ سوچتا ہے کہ شاہ جی نے کہا، اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے رسول کی. اطاعت دو کی جائے گی. چلو اتباع تو ایک کی جائے گی نا، وہ تو آسان ہے. اطاعت دو کی جائے گی تو اس پہ کہیں الجھن نہ بن جائے. اس کا فیصلہ میرے رب نے فرما دیا. میرے نبی کو فرمائے ان کو بتا دو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس اس محبوب کی اطاعت کا لیے اللہ کی خود ہو گئی. اب کس کی اطاعت کی جائے گی؟ رسول اللہ کی. اللہ کی خود ہو گئی. اطاعت کس کی جائے گی؟ اتباع کس کی جائے گی؟ اتباع بھی میرے نبی کی جائے گی، اطاعت بھی میرے نبی کی جائے گی. مسئلہ حل ہو گیا. جو تم کو لوگ کہتے ہیں تم سیرت کے جلسے تو بڑے کرواتے ہو، رب کی توحید کا نہیں کرواتے. دراصل رب نے کہا تم ان کو مان لو، میں خود مانا گیا، میں خود مانا گیا. ان کی اطاعت بھی کرو. ہمیں یطع الرسول فقد اطاع اللہ. دوسری کا فرماتا ہے سورۃ النساء میں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ رب کا حکم مانتے ہوئے اس کی اطاعت کرو. رب نے رسول کی اطاعت کروانے کے لیے رسول کو بھیجا ہے. سبب اس کا کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہو نا تو معاملہ بہت آسانی کے ساتھ سلجھ جاتا ہے
کہ رب کے رسول کو ماننے والا توحید کو بھی مانتا ہے اور رسالت کو بھی مانتا ہے۔ تنہا رب کی توحید کا دعوے دار رسالت کا منکر ہے، لیکن رسالت کا اقرار کرنے والا دونوں کو مانتا ہے۔ رسالت کا انکار کرنے والا، اگر کوئی رسالت کا انکار کر کے محض توحید کو مانے تو صاحب ایمان نہیں ہے۔ اگر وہ رسالت کو مان لے تو توحید اب خود مان گئی۔ کس طرح؟ حضور کون ہے، کس کے رسول ہیں؟ تو اللہ کو مانو گے تو اللہ کے رسول مانو گے نا، اللہ کو مانو گے تو اس کے رسول مانو گے نا۔ گویا تنہا اللہ کو مانا جا سکتا ہے رسول کو چھوڑ کر، لیکن جب رسول کو مانو گے تو اللہ کو خود مان لیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب جو میں نے بتایا آپ کو کہ اطاعت بھی رسول اللہ کی ہے، اتباع بھی رسول اللہ کی ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ رب کریم فرماتا ہے اطاعت حکم کی ہوتی ہے نا۔ رب کریم فرماتا ہے میرے محبوب مکرم کی یہ حالت ہے، وما ینطق عن الہوی، یہ اپنی مرضی سے کوئی حکم دیتا ہی نہیں ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، جو رب ان کی جانب وہی فرماتا ہے وہی حکم دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ نبی رب کے حکم کو عملی شکل میں امت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیا بھلا؟ رب کے حکم کو عملی شکل میں امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور رب کائنات اس نبی کو امت کے لیے باعث ہدایت بناتا ہے اور امت کو نبی کا محتاج بناتا ہے۔ میں نے یہ جملے کہ کو غور سے سمجھ لیجئے، نبی کو امت کے لیے باعث ہدایت بناتا ہے، نبی کو امت کے لیے باعث ہدایت بناتا ہے۔ جس طرح میرے نبی کو اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، محبوب تم لوگوں کو صراط مستقیم دکھا رہے ہو، ہدایت دے رہے ہو۔ نبی امت کے لیے باعث، کہہ دیجئے سارے، نبی امت کے لیے باعث، اور امت نبی کی محتاج ہوتی ہے۔ امت نبی کی ہدایت پانے کے لیے میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ الحمدللہ تعالی میں بناوٹی باتیں نہیں کروں گا، جو گفتگو کروں گا دلائل کے ساتھ کروں گا۔ اور میں نے ابھی کہا اگر کسی شخص کے ذہن میں میری بات کے بارے میں کوئی خلش پیدا ہو، اس کو حق حاصل ہو کھڑا ہو کے کہہ دیں کہ یہ بات ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ دیکھیے رب کریم نے اشار گرامی قدر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ فرمایا یا نہیں؟ بھی تم نماز پڑھتی ہو نا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا بھلا میں نے کہا اردو زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے نماز، کیا بھلا میں نے نماز؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کیا آپ کو نماز آتی ہے؟ بتائیے۔ بہت تھوڑے بولے ہیں، چند ایک بولے، ڈر گئے کہ اب یہ سننا نہ کہیں شروع کر دیں۔ میں ممبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں، کہو تو قسم اٹھا لیتا ہوں میں آپ سے سنوں گا نہیں، مگر بتا دو آتی تو ہے نا۔ دیکھا کتنا حوصلہ ہو گیا، سارے بول پڑے کہ آتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے بھی یہی یقین تھا کہ آپ کو نماز آتی ہے۔ اب میں آپ سے کسی ایک کو کہوں کہ میں سنوں گا نہیں، فکر نہ کریں، نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر بالفرض میں کسی کو کہوں کہ میرے قریب کھڑا ہو کر نماز پڑھ کے سناؤ، اور وہ سبحانک اللہ شریف سے شروع کرے، بلکہ تکبیر تحریم اللہ اکبر سے کہہ کے شروع کر کے سبحانک اللہ شریف پھر پڑھتا چلا جائے، فر 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 پڑھتا چلا جائے، یوم یقوم الحساب کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے ساری نماز مجھے پڑھ کے سنا دی ہے کہ نہیں؟ جی رب کا منشا پورا ہو گیا کہ نماز پڑھو؟ اس نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ میں کہوں یہ نماز پڑھا کرو کہ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر ساری رات سے نماز پڑھتا جاتا ہوں، میں گاڑی کی ڈرائیونگ بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا چلا جاتا ہوں، میں دکان پر اسٹول پہ بیٹھا ہوتا ہوں، اشیاء کو درست بھی کرتا ہوں، ساری نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں تو دن میں کئی مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، تم کہتے ہو 5 مرتبہ پڑھو، مجھے زبانی یاد ہے، سن کے دیکھ لو۔ رب کا منشا پورا ہو گیا۔ رب نے کیا فرمایا تھا؟ نماز پڑھو، اس سے ساری پڑھ کے سنا دی۔ رب کا منشا پورا ہوا کہ نہیں؟ وہ لوگ جن پر رب کائنات نے قرآن کریم جن کی موجودگی میں میرے نبی پر نازل فرمایا، سارے کے سارے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، حجاز مقدس والے عربی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی،
میرے کریم آقا بھی عربی ہیں، مادری زبان عربی ہے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے، مگر صحابہ کو جب حکم ہوا کہ تم نماز پڑھو تو صحابہ اپنے طور پر زبانی فر نہیں پڑھنے لگے۔ میرے نبی کے پاس ہے، عرض کیا کیف نصلی، آقا بتائی ہم صلاۃ کس طرح ادا کریں، کیسے ادا کریں؟ تو میرے کریم نے جواباً فرمایا رب کا حکم ہے نماز کے پڑھنے کا، صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھ مصطفیٰ کو دیکھو، جیسے جیسے میں کرتا چلا جاؤں ویسے ویسے تم کرتے چلے جاؤں، یہی رب کا منشا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو۔ وگرنہ بڑے سے بڑا کوئی محدث نکتہ دان فقیہ العصر یہ ثابت کر دے کہ لفظ صلاۃ کا وہ معنی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے باندھ لو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، یہ لفظ صلاۃ کا معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوں، مجھے مصلی کہا جائے گا، ٹانگے لٹکا کے بیٹھنے والا، صلی اللبن، دودھ کا ابالنا، صلی اللحمہ، گوشت کا بھوننا، صلی الخبز، روٹی کا پکانا۔ صلی کا تو یہ بھی معنی ہے کہ آگ جلا کے بیٹھ گئی ہاتھ تاپنے کے لیے، صلی کا معنی بنتا ہے۔ میرے نبی نے بتایا کہ صلاۃ یہاں سے یہ مراد ہے۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے غور کے ساتھ میری بات کو سن کر جواب دینا ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ آپ نے نماز عشاء ادا کی ہوگی، میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا، بس میں پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ نے نماز عشاء ادا کی ہوگی۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس سے کہا نماز پڑھائے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تو نماز پڑھ آیا ہوں۔ اس نے کہا یار نماز میں نے بھی پڑھ لی ہے، مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، لیکن میں نے زیادہ تکلف و تردد سے کام نہیں لیا، نماز پڑھنی ہے، رب نے فرمایا نماز پڑھنے کا، میں نے نماز پڑھی ہے، ہاتھ بھی باندھے تھے، مگر میں نے رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، نماز عشاء پڑھ کے آ گیا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نماز اس کی ہو گئی؟ سارے بتا دو یار، سچ بولو، نہیں ہوئی؟ آپ فتویٰ دیتے ہیں نا کہ نماز اس کی کیوں نہیں ہوئی بھلا؟ جی جی بالکل آپ نے سچ کہا، اس سے رکوع سجود میں نہیں پوچھوں گا رکوع کی حیثیت نماز میں کیا ہے یا سجدہ کی کیا ہے کہ آپ کہیں گے ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ رکوع اور سجدہ دونوں فرض ہیں، رکوع اور سجدہ نماز میں۔ جو تسبیحات ہیں یہ سنت ہے، اگر تکبیرات انتقالی اللہ اکبر کہنا پہلی تکبیر تحریمہ فرض ہے یا شرط ہے، جو دوسری تکبیر ہے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سجدے، یہ ساری کی ساری تکبیرات سنت ہیں، کوئی رہ جائے غلطی کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ جو سجدہ میں رکوع میں آپ تسبیحات پڑھتے ہیں وہ بھی سنت ہے، اگر کوئی رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن نفس رکوع یہ فرض ہے۔ سجدے کا کرنا، جو سجدہ نہیں کرتا نماز میں، جو رکوع نہیں کرتا نماز میں، اس کی نماز ہو جائے گی؟ سارے بتا دو مجھے، نہیں ہوگی؟ چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لی آپ کی بات۔ اچھا نماز جنازہ میں کتنے رکوع ہیں؟ سجدے کتنے ہیں؟ وہ نماز نہیں ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نماز نہیں ہوتی، جنازہ ہو جاتے ہیں، سارے بتا دو، نماز ہو جائے گی؟ دیکھو نا حضرت پکے سیاستدان ہیں، کتنی جلدی مکرتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی نماز نہیں ہوگی، ابھی کہہ رہے کہ ہو جاتی ہیں۔ اگر تم نماز جنازہ میں رکوع کرو تو جنازہ ہو جائے گا، سجدہ کرو تو اس نماز میں رکوع و سجود کرو تو وہ نماز نہیں ہوگی، اس نماز میں نہ کرو تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ مرضی تیری نہیں، مرضی میرے نبی کی ہے، مرضی تیری نہیں۔ میرے رب نے نماز پڑھنے کا حکم تو دے دیا، لیکن ساتھ میں اتباع مصطفیٰ کی کرو، میں نے حکم دے دیا ہے تمہیں، اس حکم کو اپنانا کس طرح ہے، اس کی عملی شکل کیا ہے، وہ تمہیں مصطفیٰ کریم کے دروازے پر جانا ہوگا۔ یہی سبب ہے، میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو، اور آپ جسے چاہیں چیلنج کر دیں، کوئی بندہ ثابت کر دے کوئی پورے قرآن مجید فرقان مجید میں کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں، عصر اور مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں، عشاء کی رکعتیں کتنی ہیں، قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ میں کیا پڑھنا ہے، تشہد کیا ہے، درود ابراہیمی کیا ہے، آپ کو قرآن میں کہیں نہ ملے گا۔ اگر آپ کو پوچھ رہے ہیں تو میرے نبی کے دروازے پر
رب نے فرمایا ان کو کہہ دو فتبعونی، تنہا اپنے گھر قرآن لے کے نہ بیٹھ جاؤ، غلامی میری اختیار کرو، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ رب کا حکم کیا ہے۔ علماء تشریف فرمائے ہیں ان کو پتہ ہے کہ صوم کا لفظی معنی رکنا ہوتا ہے۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اہل عرب کہتے سامت الریح، ہوا رک گئی۔ آج کل گاڑی میں بیٹھے ہو، گاڑی کہیں خراب ہو گئی تو سائق ڈرائیور کہتا ہے سامت السیارہ، گاڑی رک گئی۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ رب نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر رکنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اہل عرب تھے میرے نبی کے صحابہ، میرے کریم کی بارگاہ میں حاضر یا رسول اللہ صوم کا معنی کیا ہے؟ میرے نبی نے بتا دیا سحری سے لے کے افطاری تک بعض چیزوں سے رک جانے کا نام صوم ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک کرنا۔ کیا ہے؟ رب کائنات جل وعلا کے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، نگاہ کرم سے ان کو پاکیزہ کر جائے۔ تزکیہ نفس عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نفس کی پاکیزگی۔ تو زکوٰۃ ادا کرو اپنے مال کی، کیا سونا چاندی زیور روپے پیسے لے کے ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاؤ اور صابن سے مل مل کے دھو کے میں پاک کر رہا ہوں، یہ معنی ہے؟ نبی نے بتایا اس کا 40واں حصہ 2.5% کا دو مال پاک ہو جائے گا۔ گویا رب کا حکم سمجھ تب آئے گا جب نبی کی اتباع اور اطاعت کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی نا کہ نبی کی اطاعت و اتباع کریں گے تب رب کا حکم سمجھ آئے گا۔ ایک لمحہ بھی ہم نبی کی اطاعت سے اگر باہر نکل جائیں گے تو رب کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں، نہ میں تردید کرتا ہوں نہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں۔ کوئی ہاتھ یہاں تک اٹھائے یا یہاں تک اٹھائے، کوئی یہاں باندھے کوئی یہاں باندھے، کوئی رفع یدین کرے کوئی نہ کرے، کوئی اونچی آواز میں آمین کہے کوئی نہ کہے، اگر آپ یہاں تک ہاتھ اٹھانے والے کو پوچھیں گے یہاں تک کیوں اٹھاتا ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ میرے نبی نے اٹھائے۔ جو یہاں تک اٹھاتا آپ اس سے پوچھے یہاں تک کیوں اٹھاتے ہو، وہ کیا کہے گا؟ میرے۔ جو یہاں باندھتا آپ اس سے پوچھے یہاں کیوں باندھے، وہ کہے گا میرے نبی نے باندھے۔ یہاں باندھتا وہ کہے گا میرے۔ پتہ چلا نبی کو چھوڑ کر عبادت کا تصور ہی ممکن ہے، نبی کو چھوڑ کر عبادت کا تصور ہی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے مسجد بنائی، مسجد بنانے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ جی، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، میرے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتے ہو تو رب کائنات تمہارا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ مسجد بنانا زیادہ اعلیٰ ہے یا حرم کعبہ بنانا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ کفار مکہ نے حرم کعبہ بنایا تھا، ولید بن مغیرہ، ساری کی ساری چھت کا خرچہ تنہا ایک شخص سے برداشت کیا تھا، اس کا نام ہے ولید بن مغیرہ، خبیث ترین کافر۔ ساحل جدہ پر ایک جہاز ٹوٹ گیا تھا، اس کے تختے بکھر گئے تھے، یہ مکہ مکرمہ سے جدہ گیا تھا، وہ تختے خرید کے لایا تھا۔ ابو جہل امیر الامارہ آرکیٹیکٹ، ابو لہب چیف انجینئر، میرے نبی بھی بنانے میں شامل تھے۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ بنایا تھا، آپ نے مسجد بنائی، آپ کا گھر جنت میں بن گیا، تو ابو جہل نے حرم کعبہ بنایا، اس کا بھی بن گیا ہوگا؟ جی، ابو لہب کا مان لو، ولید بن مغیرہ کا ہی صحیح، عاص بن وائل کا، عتبہ عتیبہ کا، ٹھیکیدار ہو تم جنت کے کہ اپنی مسجد بنا کے تو اپنے گھر جنت میں بنا لیے، وہ بیچارے حرم کعبہ بناتے رہے، ان کو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ تمہارے اختیار میں ہے فائدہ دینا، کیوں ان کو فائدہ نہیں ہوا، تمہیں فائدہ کیوں ہو گیا؟ جواب یہ ہوگا ان کی گردن میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا ہے، ان کی گردن میں میرے نبی کی غلامی کا پٹا۔ بطور مثال سمجھیے، مجھے پیاس لگی، میں کہوں جی مجھے پانی پلاؤ، گلاس ایک پانی کا بھر کر میرے ہاتھ میں تھما دیا، میں نے اس کو گٹ گٹ کر کے پی لیا، مجھ میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، جانور بھی اپنی پیاس بجانے کے لیے پی لیتا ہے، میں نے بھی پی لیا، کون سا کمال کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل مباح ہے، نہ ثواب ہوا نہ گناہ ہوا۔ اگر میں نے کھڑے ہو کر پانی یا چلتے ہوئے پیا، اگر میں نے گناہ کرتے ہوئے پانی پیا، چلتے ہوئے پانی پیا ہے، پھر میں نے گناہ کا کام کیا، بیٹھ کے پیا تو عمل مباح ہے،
لیکن اگر میں نے گلاس ہاتھ میں پکڑا، اپنے تصور میں نے سوچا کہ پانی میں بھی پینے لگا ہوں، کبھی میرے کریم آقا نے بھی نوش جہاں فرمایا کیوں نہ ہو میں پانی اس طرح پی لیتا ہوں جس طرح میرے نبی نے پیا۔ ایمان سے بتائیے پھر ایک ایک گھونٹ پر سنت کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ یار کس قدر تعجب کی بات ہے، تو پیاس بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی پیے تو تجھے ثواب ہوتا ہے، وہ حرم کعبہ بنائے تو ثواب نہیں ہوتا۔ دراصل بات ہے کہ تیری گردن میں نبی کی غلامی کا پٹا ہے۔ رب نے فرمایا ان کو کہہ دو اگر رب سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے تمہارا ہر قول ہر فعل رب کائنات کی عبادت گنا جائے گا، تیرا ہر قول بھی اللہ کی بات ہوگا، تیرا ہر فعل بھی اللہ کی بات ہوگا۔ اب ماننے کے 3 طریقہ ہے کار ہیں، میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں۔ ماننے کے کتنے طریقے میں نے بتائے؟ ایک ماننا ہوتا ہے نفرت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں عربی میں اطاعت بالنفرہ، نفرت کے ساتھ ماننا۔ ایک ماننا ہوتا ہے کراہت کے ساتھ، اس کو اطاعت بالکراہت کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ماننا ہوتا ہے محبت کے ساتھ، جس کو اطاعت بالمحبہ کہا جاتا ہے۔ میں اب اس کی مثالیں دے کے سمجھاؤں گا تاکہ میری بات اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ آپ نے یہ میری بات اپنے تک رکھنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جا کے سمجھانی ہے، غور کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ پہلی کون سی اطاعت ہے والا؟ نفرت کے ساتھ۔ نہیں عربی نہ آتی تو نہ صحیح، اپنی زبان تو آتی ہے نا، ہماری قومی زبان اردو وہ تو آتی ہیں۔ پہلی اطاعت کون سی ہیں؟ دوسری اطاعت، تیسری اطاعت، پہلی اطاعت نفرت کی۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں، مگر مثال دینے سے پہلے اپنے کریم پروردگار کے حضور اس کے محبوب مکرم کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تو میرے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے سب ایمان والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کسی ایمان والے کی جان و مال و عزت و آبرو پر حرف نہ آنے پائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی کو سرے راہ کوئی ڈاکو گھیر لے، وہ گن پوائنٹ پر حکم دے کہ گاڑی سے نیچے اترا، وہ گاڑی سے نیچے اترے گا یا نہیں؟ اس کا حکم مانے گا یا نہیں؟ جیب خالی کر کے میرے حوالے کر دے، وہ بیچارہ کہنا مانے گا کہ نہیں؟ اپنی کلائی واچ اتار کر مجھے دے دے، وہ بیچارہ دے گا یا نہیں؟ اپنا موبائل سیٹ بھی میرے حوالے کر دے، وہ بیچارہ حوالے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا۔ ڈاکو کا کہنا مان رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے، وہ کہتے ادھر آ، اس کی اتباع بھی کر رہا ہے، کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ مگر یہ اتباع کیسے کر رہا ہے؟ محبت کے ساتھ؟ نفرت کے ساتھ۔ شدید نفرت ہے، اتنی شدید کہ چاہتا ہے اس کا جو ویپن ہے نا، ہتھیار ہے، میرے پاس آ جائیں، میں اس خبیث کو گولیاں مار مار کر اس کو ہلا کر کے رکھ دوں تاکہ میری جان، میرا مال، میری عزت و آبرو، میرے ساتھ میری بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، بیوی ہے، میرا جان، میرا مال، میری عزت و آبرو اس خبیث کے شر سے محفوظ رہے، میں اس کو ہلا کر کے رکھ دوں۔ وہ ساری نفرت دل میں ہے لیکن اس کے سامنے اظہار نہیں کر رہا، بلکہ جی جی کرتا بعد منتیں بھی کہتا ہے جو کچھ تو نے لینا ہے لے دیں، مجھے کچھ کہنا نہ، بڑی مہربانی آپ کی، بڑا شکریہ آپ کا، آپ مجھے کچھ کہیں نہ، بڑی تر اس کی منتیں بھی کرتا ہے، سر بھی کر کے کہتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، لیکن دل میں۔ اور دوسری اطاعت کون سی والا؟ جی ہاں، کون سی؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا سب ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، ایکس رے لیتے ہیں، بتاتے تیرے پیٹ میں ٹیومر ہے اور میں اس کو آپریٹ کروں گا اور 50,000 روپے لوں گا، تیری سرجری ہوگی۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی 50,000 روپے قرضہ لیتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی منتیں بھی کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب سے نفرت بھی کرتا ہے والا؟ نہیں کرتا نا، بلکہ ڈاکٹر سے محبت کرتا ہے، کراہت نہیں کرتا ڈاکٹر سے، یار محبت کرتا ہے۔ کیا بولا؟ ڈاکٹر سے اس عمل سے کراہت ہے، جو اس کا پیٹ چاک ہو رہا ہے نا، اس کو وہ پسند ہے، اسی لیے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے انجیکشن لگا دیں، کوئی ٹیبلٹ دے دیں، کوئی کیپسولز دے دیں، کوئی سیرپ تجویز فرما دیں، کوئی چیز ایسی ڈائگنوز کریں کہ میں آپریٹ سے بچ جاؤں، مجھے آرام آ جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے جی نہیں، اب یہ مرض اس نوبت کو پہنچ گیا ہے کہ سوائے سرجری کے اس کا علاج نہیں۔ وہ بیچارہ مجبور ہو کر پسند نہیں کرتا مگر سرجری کروا لیتا ہے، اطاعت ڈاکٹر کی کرتا ہے مگر اس اطاعت پہ نفرت نہیں، کراہت ہے۔
میری بات آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں سمجھ آئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر سے نفرت ہے، عمل سے کراہت ہے۔ ڈاکو کے عمل سے نفرت تھی، ڈاکو سے بھی نفرت تھی، اس کے عمل سے بھی نفرت ہے۔ ڈاکو سے نہیں، ڈاکٹر سے محبت ہے، مگر اس کے عمل سے کراہت ہے۔ یہ دونوں اطاعتیں رب کو پسند نہیں ہیں، یہ دونوں اطاعتیں رب کو پسند نہیں ہے۔ اطاعت وہ پسند ہے جو محبت کے ساتھ ہو۔ اطاعت کون سی پسند ہے؟ جو مسجد کا نام کیا ہے بھلا؟ بہار مدینہ، باغ مدینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باغ مدینہ۔ باغ مدینہ میں جو امام صاحب ہیں حضرت قاری صاحب، ان کا مقتدی اعلی ہے یا میرے نبی کا مقتدی؟ سارے بتا دو یار۔ باغ مدینہ کا نمازی اعلی ہے یا مسجد نبوی کا نمازی؟ جی، فیصل آباد کا باشندہ اعلی ہے کہ مدینہ طیبہ کا باشندہ ہے؟ الحمدللہ تعالی، آپ نے یہ کہا کہ مدینہ طیبہ کا باشندہ اعلی ہے، مسجد نبوی کا نمازی اعلی ہے، میرے نبی کا مقتدی، اور ہم اس کے مقابلہ میں ادنا ہیں۔ ہم اس کے مقابلہ میں کیا ہیں؟ ادنا ہے۔ تو ایک شخص تھا جو مدینہ طیبہ میں رہا کرتا تھا، مدینہ طیبہ کا بڑا پرانا باشندہ تھا، دنیا والوں کی نظر میں وہ عزت والا بھی تھا، میرے نبی کے پیچھے وہ نماز پڑھا کرتا تھا، مسجد نبوی کا نمازی تھا، قرآن کریم کا بھی بہت سارا حصہ اسے زبانی یاد تھا، میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے وہ جہاد کے لیے بھی جایا کرتا تھا۔ نام تو اس کا عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سرغنہ سردار۔ بتائیے وہ اعلیٰ کہ آپ اعلیٰ؟ دیکھا نا، پھر مک جاتے ہیں آپ، میں کیا کروں؟ کون اعلیٰ ہے؟ کیا وہ مدینہ طیبہ کے رہنے والا نہیں تھا؟ مسجد نبی کا نمازی نہیں تھا؟ میرے نبی کا مقتدی نہیں تھا؟ پھر وہ اعلیٰ کیوں نہیں؟ آپ کیوں اعلیٰ ہے؟ سبب وہی ہوگا، اس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں تھی، تمہارے دل میں ہے۔ پتہ چلا کہ رہنے والے مدینہ طیبہ کا بھی ہو، مسجد نبوی کا بھی نمازی ہو، اگر میرے نبی کی محبت سے خالی ہے تو اللہ کے حضور مردود ہے۔ اگر نبی کی محبت ہے تو پھر میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے۔ علماء یقیناً اس حدیث مبارکہ کو جانتے ہیں جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، کہ مفہوم حدیث میں بیان کروں گا، اس کا لفظی ترجمہ نہیں، مفہوم بیان کروں گا۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، چرواہا، بکریاں چرانے والا جنگل بیابان میں، جس کا لباس، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں بیان کر رہا، جس کا لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، میلا کچیلا ہے، بدن پسینہ میں شرابور ہے، ہو سکتا ہے سمیل بھی آتی ہو، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ ایک ٹیلے پر کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے، کوئی بھی وہاں نہیں ہے سوائے اس کی بکریوں کے، وہ تنہا ہے، ٹیلے پر کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے اور اپنے رب کی نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کے لیے اظہار فخر فرماتا ہے، ملائکہ دیکھو میرے اس بندے کو، میری توحید کا اعلان کر رہا ہے، تنہا ہے، ٹیلے پہ کھڑا ہو کر بلند آواز سے اذان دے رہا ہے، میری توحید کا اعلان کر رہا ہے، میرے حضور سجدہ آئے محبت ادا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دیکھو میرے بندے کو، گویا فرشتوں کو زیارت کا حکم دیتا ہے۔ وہ نبی کی محبت ہو تو چرواہا بھی پیارا ہو، نبی کی محبت نہ ہو تو مدینے کا مقتدی بھی پیارا نہیں۔ پھر میں نے جو پہلے کہا تھا نا کہ نمازی بڑے ہوں گے، روزے دار بڑے ہوں گے، ان کے پاس سے چھینے گا کیا؟ بس نبی کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ کیا ہوگا؟ نبی کی نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے۔ صحیح بخاری میں متعدد حدیث برکہ ہے، 11 سے زیادہ حدیث برکہ پر میں نے نشان لایا ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ بڑی نمازیں پڑھنے والے مگر دل میں میرے نبی کی محبت نہیں، اللہ کی عزت کی قسم پہ رب کچھ بھی قبول نہیں فرماتا۔ جب نبی کی محبت دل میں ہوتی ہے نا تو پھر حال کیا ہوتا ہے، اس کی ایک مثال دیکھیں۔ میں نے آپ کا زیادہ وقت تو نہیں لے لیا، تھک تو نہیں گئے نا؟ چلو ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی گفتگو مزید کر دیتا ہوں،
میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی شریفہ میں تشریف فرما ہے۔ مسجد نبی شریفہ میں صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ مسجد نبی شریفہ میرے کریم آقا کے صحابہ سے کھچا کچ بری ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریفہ پہ جلوہ فرما ہے، اپنے ارشادات عالیہ کے موتی لوٹا رہے ہیں۔ میرے کریم کے صحابہ اپنی جھولیوں میں میرے نبی کے ارشادات عالیہ کی موتی اور پھولوں کو بھر رہی ہیں۔ حدیث بارکہ میں ہے، راوی فرماتے ہیں جب بارگاہ ساتھ مابع صحابہ حاضر ہوتے تھے تو ان کا انداز بیٹھنے کا یوں تھا کہ جس طرح سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، انہیں معمولی سی حرکت بھی نہ کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی جانب مکمل طور پر متوجہ رہتے تھے حضور کی باتیں سننے کے لیے۔ میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم اپنے ارشادات عالیہ سے نواز رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے اور مسجد کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھی صحابہ کرام تھے، درجات ان کے بہت بلند و بالا ہے، سارے صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ یہ آ کے کھڑے ہو گئے اور یہ اپنے لیے جگہ کے متلاشی تھے، ہمیں کوئی جگہ ملے ہم وہاں بیٹھ جائیں۔ میرے کریم رسول عربی گفتگو فرما رہے تھے، اور گفتگو کرنے والا متمنی ہوتا ہے کہ سارے لوگ میری جانب متوجہ رہیں، میری بات کو غور کے ساتھ سنیں۔ جب وہ کھڑے تھے تو بعض لوگ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میرے کریم نے ان کو فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ۔ کیا فرمایا؟ عربی زبان میں اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ جلسہ بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں نا، اجلسو بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے بڑے محبوب صحابی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اپنی بکریوں کے باڑے میں تھے، گھر کے ساتھ متصل ان کی حویلی تھی جہاں بکریاں بندھی ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنی بکریوں کے باڑے میں نہیں تھے بلکہ وہ آ رہے تھے اور کچھ بکریاں جا رہی تھیں ایک تنگ گلی سے، یہ اس گلی میں بکریوں کے درمیان آ رہے تھے اور ان کی حیت قضائی اور کیفیت کیا تھی۔ میں اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو میری بات کی پوری طرح سمجھ آ سکے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم ایک دن جمعہ کے لیے مسجد نبی شریفہ میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام حاضر خدمت ہیں۔ مدینہ طیبہ کے گردنواں کی بستیوں میں کوئی بھی جامع مسجد نہیں تھی۔ مسجد دو طرح کی ہوتی ہے، کو مطلقاً مسجد کہا جاتا ہے، کو جامع مسجد۔ مسجد کا لفظی معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، ظرف مکان، سجدہ کرنے کی جگہ۔ عام مسجد جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے جس پہ پانچوں وقت کی نماز ہوتی ہے۔ جامع مسجد اس مسجد کو کہتے ہیں جس پہ نماز جمعہ ہوتی ہے۔ جامع مسجد پورے مدینہ طیبہ میں صرف ایک تھی، قباء کی بستی بھی جامع مسجد سے خالی تھی۔ مسجد قباء میں بھی جمعہ نہیں ہوتا تھا، ارد گرد کی بستیوں والے کشاں کشاں، کوئی پیدل، کوئی سواریوں پر، گھوڑے پر، گدھے پر، اونٹ پر، خچر پر، بیل گاڑی وغیرہ پر، کوئی پیدل میرے کریم آقا کے دربار مقدس میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبی شریفہ میں آیا کرتے تھے۔ میرے کریم تشریف لائے تو آپ نے ایک حکم دیا، اب اس حدیث بارکہ کو یہی رہنے دیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اپنی اور آپ کی مثال دوں گا۔ مثال سے سمجھیے، چند دن سے بجلی بند ہو، پانی کی شدید قلت ہو، گرمی عروج پر ہو، مزدور گرد و نواح میں رہتے ہوں جو سارا دن مزدوری کرنے والے ہیں، جن کا لباس پسینہ میں شرابور ہو جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتے ہوئے، لباس میلا کچیلا ہے، غسل 2-3 دن سے نہیں کیا، دوپہر کے وقت ہو، اگر وہ سارے لوگ ایک کمرہ میں اکٹھے ہو جائیں تو ماحول خوشبودار ہوتا ہے یا بدبودار؟ بدبودار ہوتا ہے نا۔ یہ جملہ میں صحابہ کی جانب منسوب نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اپنی اور آپ کی مثال دی ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کیجئے، صحابہ حاضر ہوئے تھے، میرے نبی تشریف لائے، کچھ محسوس فرمایا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، دیکھو آئندہ جمعۃ المبارک کو سارے غسل کر کے آئے ہو۔ غسل کرنا مجھ مصطفیٰ کی سنت ہوگی، میں بھی غسل کر کے آؤں گا۔ دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہن کے آنا ہے، میں مصطفیٰ کریم بھی صاف ستھرا لباس پہن کے آؤں گا۔ میرے نبی کا لباس ہمیشہ صاف ستھرا، حضور کے لباس کو میلا کچیلا کہنا بھی حرام۔ میرے نبی نے فرمایا خوشبو لگا کے آیا کرو، میں بھی خوشبو لگا کے آؤں گا۔
میرے نبی محتاج خوشبو نہیں تھے۔ میں نے کتاب لکھی رہبر زندگی ماتب نبی، اس کا ایک پورا باب اسی موضوع پر ہے کہ میرے کریم آقا کا لعاب دہن بھی خوشبودار تھا، میرے کریم آقا کا پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ صحابہ کرام مسجد نبی شریفہ میں میرے کریم کی زیارت کے لیے آتے اور میرے نبی نہ ملتے تو باہر نکل کر فضا کو سونگھتے۔ وہ جانتے تھے جس راہ سے میرے نبی گزر جاتے وہ راہ گزر خوشبو سے معطر و معمر ہو جاتا۔ میرے نبی نے اپنا پسینہ ایک بچی کو دیا تھا جس کا باپ میرے نبی کے پاس آیا تھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے خوشبو چاہیے۔ میرے کریم آقا نے تھوڑا سا اپنا پسینہ ایک شیشی میں ڈال کے دیا تھا، اسے کہہ دو اس لکڑی کو اس پہ ڈبو کر استعمال کر لیں۔ جب بچی نے استعمال کیا، مدارج نبوہ میں ہے، مواہب لدنیہ میں ہے کہ لوگوں نے پھر اس گھر کو قریب سے گزرے تو خوشبوؤں سے اتنا معطر و معمر وہ گھر ہو گیا کہ انہوں نے بیت المطیبین اس گھر کا نام ہی عطر ہاؤس رکھ دیا تھا۔ اس بچی نے مسلسل استعمال کیا تو بعض روایت میں اس کی نسل سے خوشبو آتی تھی۔ میرے نبی محتاج خوشبو نہیں تھے مگر خوشبو استعمال کی تاکہ یہ بھی میری سنت بن جائے۔ سرما کے محتاج نہیں تھے، سرما لگایا، تیل لگایا، بلکہ میرے کریم آقا اس بات کو اس لیے بھی پسند فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے خوبصورت بنا کے آیا کرو۔ خذوا زینتکم، پورا لباس پہنا کرو، صاف ستھرے بن کے آیا کرو جب تم مسجد میں آؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک صحابی بارگاہ بیک پناہ میں حاضر ہوئے، کام کاج سے شہر اسی طرح آ گئے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ریشیں بارکا بھی بکھری ہوئی تھی، بدن بھی میلا کچیلا تھا، لباس بھی اسی طرح میلا کچیلا تھا۔ میرے کریم آقا نے سوال فرمایا صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہی کہ کیا رب کائنات نے تجھے اپنی نعمتوں سے نہیں نوازا؟ عرض کیا یا رسول اللہ نوازے ہیں، اللہ نے کیا کو تجھے دیا؟ یا رسول اللہ بیل بکریاں ہیں، اونٹ گھوڑے بھی ہیں۔ میرے کریم فرمانے کہ پھر اللہ کے نعمتوں کا اثر تیرے بدن پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اور جا اچھی طرح غسل کر کے آ، اچھا لباس پہن کے آ۔ وہ بندہ چلا گیا، واپس آیا تو اس سے غسل کر کے تیل لگا رکھا تھا اپنی ریش مبارکہ کو، اپنے سر انور کو، آنکھوں میں سرما لگا رکھا تھا، اچھا لباس پہنا تھا۔ میرے قریب نے دیکھ کے مسکرا کے فرمایا دیکھو نا اب تم کتنے خوبصورت رکھتے ہو۔ پھر فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ پہلے تم آ گئے تھے، تمہارے بال بکھرے ہوتے شیطان کی طرح، دیکھو باہر رکھیں تو ان کو سنوارا کرو۔ ہم بھی عام طور پر بیٹھے ہوں نا تو کوئی آدمی ایسی آ کے بیٹھ جائے، میلا کچیلا ہے، ہم کہتے ہیں یار منہ ہاتھ دھو کے آ، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کیا بولا یار منہ ہاتھ، رب نے حکم دیتا ہر نماز کے لیے منہ ہاتھ دھو لیا کرو، وضو کا حکم دیا نا، منہ ہاتھ دھونے کو حکم دیا۔ اب دیکھیے عبداللہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، پھر کرینہ کیا بتاتا ہے؟ کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں گے، غسل بھی کر رکھا ہوگا، بالوں میں تیل اور کنگھی فرما رکھی ہوگی، آنکھوں میں سرما بھی لگا رکھا ہوگا، خوشبوؤں سے بھی بسا رکھا ہوگا، اور آ رہے ہیں یا تو بکریوں کے باڑے میں ہیں، اور بکریوں کے باڑے کی حالت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، بکریاں پیشاب بھی کرتی ہیں، مینگنیاں بھی کرتی ہیں، پھر پاؤں سے اس کو کچل کر ایک گارے جیسی شکل بنا دیتی ہیں۔ زمین بھی کچی تھی، کوئی فرش لگا ہوا نہیں تھا، مسجد نبی شریفہ بھی کچی تھی، فرش لگا ہوا نہیں تھا، چٹائیاں بھی چینی ہوتی تھیں، زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اب عبداللہ بکریوں کے باڑے میں کھڑے ہیں، اپنے لباس کو بچا رہے ہیں یا بکریوں کے اندر سے آ رہے ہیں، بکریوں کو پیچھے پیچھے کر رہے ہیں تاکہ ان کی آلودگی میرے لباس کو آلودہ نہ کر دیں۔ میں نے بارگاہ بے کسپانہ میں حاضر ہونا ہے، اور ادھر میرے نبی نے مسجد میں نمازیوں کو کیا حکم دیا تھا؟ بیٹھ جاؤ۔ یہ آواز عبداللہ نے بھی سن لی۔ کیا بولا یہ آواز ہے؟ دراصل میں عیب والا ہوں، میرے اندر عیب ہے، میں بڑی فراخ دلی سے تسلیم کرتا ہوں، میرے اندر نقص ہے، میرے اندر عیب ہیں، میں چند لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے سپیکر کا محتاج ہوں۔ میرے نبی بے عیب تھے، وہ محتاج نہیں تھے، میں محتاج ہوں اور میرے اندر عیب ہے۔ آپ تک آواز پہنچانے کے لیے میں سپیکر کا محتاج ہوں۔ حجت الوداع کے موقع پر میدان مینا میں، میدان عرفات میں 10 12 15 صحابہ نہیں تھے، 100 200 1000 2000 نہیں،
1,00,000 سے صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا۔ مورخین نقل کرتے 1,24,000 سے 25,000 کے قریب صحابہ تھے۔ میرے نبی کے لیے بہت اونچا ممبر نہیں بنایا گیا تھا، سٹیج نہیں بنایا گیا تھا، میرے کریم آقا اپنی اونٹنی کے کجاوے پر کھڑے تھے اور خطبہ ارشاد فرمائے تھے، حجۃ الوداع کا خطبہ، اللہ کی قسم میرا ایمان و عقیدہ کیا ہے، پہلے کوئی برابر کا سن رہا تھا اور آخری کو بھی سن رہا تھا، محتاج نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزانہ آواز عطا فرمائی تھی، قرب و بعید وہ آواز سن جایا کرتی تھی۔ عبداللہ نے یہ آواز وہاں سنی، وہیں دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، جیسے حالت تشہد میں بیٹھتے ہو اسی طرح بیٹھ گئے۔ سوچئے اگر وہ بکریوں کا باڑا تھا تو کپڑوں کا حال کیا ہوا ہوگا؟ بکریوں کے اندر سے آ رہے تھے تو بکریوں کے اوپر سے چھل چھل کر گزر رہی ہیں۔ میرے کریم نے ملاحظہ فرمایا تو بلند آواز سے پکار کے، عبداللہ تجھے نہیں کہا تھا تم آگے آ جاؤ؟ تو عبداللہ عرض کرتے، آقا سنا تھا اجلسو، بیٹھ جاؤ، بس میں بیٹھ گیا۔ کسی نے بہت خوب کہا، اے مصور دیکھنا، تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم رسالت ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ وہ اطاعت ہے جو اطاعت بالمحبت ہے، یہ وہ اطاعت ہے جو اطاعت بالمحبت ہے۔ پھر جب بندہ اپنے نبی کی اطاعت وہ کرتا ہے جو اطاعت بالمحبت ہے، پہلی دونوں اطاعتیں مردود، مکہ مدینہ طیبہ کے منافق مجبور ہو کر کراہت کے ساتھ یا نفرت کے ساتھ کرتے تھے، وہ اطاعتیں مردود جو محبت کی اطاعت ہے۔ پھر رب کیا فرماتے ہیں، اے محبوب ان کو بتا دو، فرما دو فاتبعونی، محبت کے ساتھ میری اتباع کرو، پھر صلہ کا ملے گا، یحببکم اللہ، تمہارا رب تم سے محبت فرمائے، پھر کیا ہوگا تمہارا، اور تم رب کے نبی سے محبت فرماؤ، اللہ کی عزت کی قسم اللہ فرماتا ہے پھر میں تم کو اپنا محبوب بنا دوں گا، یحببکم اللہ، اور محبوب بنا کر پھر عطا کیا کروں گا، یغفر لکم ذنوبکم، جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ پھر کیا ہوگا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، مگر بنو گے کس طرح؟ نبی کی اطاعت کر کے۔ اطاعت کون سی کرو گے؟ محبت کے ساتھ۔ اطاعت کون سی کرو گے؟ یاد رکھیے، جو اطاعت بالمحبت ہوتی ہے اس پہ مجبور نہیں کرنا ہوتا، اس پہ فورس نہیں کیا جاتا، اس پہ کسی پہ سختی نہیں کی جاتی، بلکہ محب از خود محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ کیا بنا؟ محب از خود محبوب کو، میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ کرے اچھے سفر کی میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف، آمین ثم آمین آمین۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ حاجی صاحب حاجی سے فارغ ہو یا معتمر عمرہ سے، اس کے بعد ہم شاپنگ کرتے ہیں۔ کیا بولا؟ عمرے میں نقص رہ جائے تو رہ جائے، حج میں نقص رہ جائے تو رہ جائے، لیکن شاپنگ میں نہیں رہنے دیتے، یہ ہے نا۔ حج کے مسئلے سیکھ کے نہیں جاتے، عمرے کے مسئلے سیکھ کے نہیں جاتے، او جی کوئی نہیں، رب منظور کرے گا ہو جائے گا، لیکن شاپنگ کے لیے بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں، بڑے ماہر ہوتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں نا۔ ایک شخص پہلے اس کی یہ حالت تھی کہ وہ کھانا بھی ذرا احتیاط کے ساتھ کھاتا تھا اور دیگر لوازمات میں بھی ذرا کنجوسی سے کام لیتا تھا۔ ساتھیوں کو کہا دراصل میرے لیے پاس ریال تھوڑے ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، اس لیے میں ذرا کنجوسی سے کام لیتا ہوں۔ آنے سے قبل شاپنگ کے لیے نکلا، اس نے رومال بھی خرید لیا، ایک پلائی کھڑی بھی خرید لی، ایک جوڑا کپڑوں کا بھی خرید لیا، ایک چادر بھی لے لی، ایک دوپٹہ بھی لے لیا۔ ساتھی نے پوچھا یار تیرے پاس تو ریال تھے نہیں، اب بڑا تو خاتم بن طے بنا ہوا ہے، بڑا خرچہ کر رہا ہے، خریداری کر رہا ہے،
کیا ضرورت تھی تجھے؟ اس نے کہا دراصل یار بات یہ ہے کہ یہ رومال خریدا ہے میں نے اپنے ابا کے لیے، یہ جو سوٹ خریدا ہے یہ میں نے اپنے بھائی کے لیے، یہ چادر اپنی امی کے لیے، اور یہ دوپٹہ اپنی بیٹی کے لیے، یہ گھڑی اپنے بیٹے کے لیے خریدی ہے۔ تو آپ اس سے پوچھتے انہوں نے تجھے کہا تھا یہ خرید کے لانا، پیسے تو تیرے پاس ہے نہیں؟ وہ کہتا کہا نہیں تھا، ویسے لے کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ جب ابا کو میں یہ رومال دوں گا وہ بھی خوش ہو جائے گا، امی کو چادر دوں گا وہ بھی، بہن کو دوپٹہ دوں گا وہ بھی، بیٹے کو یہ گھڑی دوں گا وہ بھی۔ اللہ حاضر قیاس، انہوں نے مجھے کہا نہیں مگر میں ان کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں جاؤں گا نا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ گویا محب اپنے محبوبوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ کہیں نہ کہیں یہ اب خود دیکھتا ہے وہ راضی کس طرح ہوں گے۔ لیکن اگر ابا جی کہہ دیتے بیٹے میرے لیے آتے ہوئے وہاں سے رومال لیتے آنا، گھڑی لیتے آنا، پھر تو قرضہ اٹھا کر بھی لے گا، کہ یار ضرور لے کے جاؤں گا، کیوں؟ ورنہ باجی ناراض ہو جائیں گے، کام تو خراب ہو جائے گا۔ اور ہزاروں بیٹے بیٹیاں ماں باپ میرے نبی کے قدموں پر قربان۔ ذرا غور کر، تو محبت کرتا ہے اپنے نبی سے تبھی تیرے دامن میں ایمان ہے۔ صحیح بخاری ہے، میرے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم بلکہ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم اس رب کائنات کے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم تم میں ایک بھی ایمان والا نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک وہ اپنی ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اور تیرا دعویٰ ہے کہ تو ایمان والا ہے، گویا میرے نبی سے اپنی اولاد سے ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، پھر نبی کو راضی کرنا چاہتا ہوگا نا تو بتائیے بھلا۔ بے شک۔ پھر سنو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا بھلا؟ نماز میری آنکھوں کی۔ پھر میں آپ سے اب سوال کروں گا، آخری بات سوال کرنے کی، آپ بتائیے پھر جو نبی سے محبت کرتا ہے کبھی نماز چھوڑے گا؟ میں آپ کے ہاتھ نہیں کھڑا کراؤں گا بتاؤ کون کون نماز پڑھے گا، نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دل کی آئینے میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ میرے دل میں نبی سے محبت ہے، تو میرے نبی تو فرماتے جو مجھ سے محبت کرتا ہو نماز ضرور پڑھے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ میں ایک آدمی اپنی پڑیا میں تھوڑی سی مرچیں لے کے میرے قریب آ کے پھونک مار کے میری آنکھوں میں ڈال دے، میں اپنی آنکھیں ملوں کہ شاہ جی بڑی محبت مجھے آپ کے ساتھ، میں کیا کہوں گا ایسی محبت کو اپنی جیب میں رکھ، یہی کہوں گا نا۔ مجھے اس محبت کیا ہے کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر، میری آنکھوں کو جلا نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں میری آنکھوں کو، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا آپ نماز کبھی ترک نہ کریں، نبی کی محبت میں نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھ تو حضور کی محبت میں، ہمیں آخر ہج کی آئے تو ان کے پیار میں، قیامت کے اندر اٹھی تو ان کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا